اردو ادب کے چند ایک ناول ہی ایسے ہیں جو جملہ فنی اوصاف سے متصف ہیں۔ ان میں ایک بلا شبہ امر جان ادا ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے اس سے پہلے بھی 4 ناول لکھے، لیکن جو شہرت اسے نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے کو نہیں ہوئی۔ امر جان ادا میں اگرچہ ایک سیدھا سادہ واقعہ بیان ہوا ہے جس میں کوئی سنسنی خیزی، رنگ امیزی اور رومان کی گہری چھاپ دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس میں ناول نگاری کا وہ کمال ہے جس تک بقول ڈاکٹر احسن فروقی اردو کا کوئی بھی ناول نگار نہیں پہنچ سکا۔ مرزا ہادی رسوا نے اس ناول کی تعمیل و تشکیل میں جس فنی مہارت کا ثبوت بہم پہنچایا ہے، آئیے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ موضوع پلاٹ۔ اس ناول کی دلکشی کا سب سے بڑا سبب اس کا موضوع اور متناسب پلاٹ ہے۔ امر جان ادا اردو ادب کا پہلا ناول ہے کہ جس میں پلاٹ کی ترتیب و تنظیم کا خاص خیال رکھا گیا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ مرزا رسوا نے اس کے پلاٹ کو بڑی ہی عرق ریزی سے مرتب کیا ہے۔ پورے ناول میں ہر لمحہ وقت اور حالات کے مطابق کرداروں اور واقعات میں ارتقاء وقوع پذیر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مرزا رسوا کی جدت رازی یہ بھی ہے کہ انہوں نے قصہ کا بیان ہیرون کی زبانی کرایا ہے اور خود ایک سامع کی حیثیت سے ناول میں ہر جگہ موجود رہے ہیں۔ رسوا کا اپنے تئیں ناول میں اس طرح دخل کر دینا ہی فنکارانہ جدت کا کمال ہے۔ زیادہ تر ان کے وجود کے باعث ہی اس ناول میں ہر وہ تعمیری خوبی آ گئی ہے جو اس قسم کے ناول میں ممکن ہے۔ تناسب و ہم آہنگی۔ مرزا رسوا نے اس ناول میں واقعات کو اس عمدہ تناسب سے پیش کیا ہے کہ پورا ناول ایک عمارت کا تاثر دیتا ہے۔ ناول کا پہلا باب ایک مختصر مشاعرہ ہے جس میں امر جان آتی ہے اور اپنے ادبی ذوق کا اثر قائم کرتی ہے۔ اس سے متوازی آخری باب ہے جس میں امر جان نے اپنے تمام فلسفہ حیات نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان دونوں ابواب میں پورا قصہ ہے۔ قصہ کا آغاز میں دلاور خان امیرن کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور رنڈی کے ہاں بیچ دیتا ہے۔ اس قصے کا اختتام دلاور خان کی گرفتاری اور پھانسی پر ہوتا ہے جو کہ امر جان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان دونوں واقعات ہی میں نہایت لطیف تشبیہ تضاد دونوں موجود ہیں۔ اسی طرح شروع میں خانم کے چکلے کے حالات اور آخر میں امر جان کے ایک نوچی بٹھانے کے حالات نہایت متناسب ہیں، اور ان دو طرفہ حد بندیوں کے درمیان 3 اہم تبدیلیاں ہیں جو 3 محرابوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ پہلی محراب امر جان کے فیضوں کے ساتھ بھاگنے سے شروع ہو کر اس کے کانپور میں قیام اور پھر لکھنؤ واپس آنے کے حالات پر مبنی ہے۔ دوسری محراب لکھنؤ میں قیام، شاہ عود کے دربار میں رسوخ سے غدر کے واقعات تک، اور تیسری فیض آباد میں قیام سے شروع ہو کر اس کی ماں اور بھائی سے اچانک ملاقات اور لکھنؤ واپس آنے تک کے واقعات پر مشتمل ہے۔ ان سب مراحل میں کار فرمایا تناسب اس ناول کے پلاٹ کا خاصہ ہے۔ اس کے ضمنی پلاٹ مثلا بسم اللہ کے حالات اور رام ولی کے حالات وغیرہ بھی نہایت متناسب ہیں۔ کفایت بیان۔ امر جان ادا کے ہر واقعہ اور باب کو نہایت فنی مہارت اور غور و خوض سے تراشا گیا ہے۔ اس میں کوئی حصہ، کوئی سطر بھی ایسے نہیں جو بلا ضرورت ہو اور جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ مصنف نے بات کو خواہ طول دینے کی کوشش کی ہے۔ تمام واقعات میں ایک منطقی ربط و ترتیب موجود ہے، اور تناسب و ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ واقعات کے بیان میں الفاظ کے چناؤ بہت عمدہ اور پیریا بیان کی ایک لازمی خصوصیت جامعیت ہے۔ کسی بھی باب میں کوئی بات بلا ضرورت دہرائی نہیں گئی، اور جس بات کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی جگہ اسے دی گئی ہے۔ شاعرانہ تنظیم۔ امر جان صرف ایک طوائف ہی نہ تھی بلکہ اچھا گانے کے ساتھ ساتھ عمدہ شاعری بھی کیا کرتی تھی۔ اپنے قصہ کے بیان میں اس نے اعلیٰ شاعرانہ تنظیم کا ثبوت دیا ہے، ایسی تنظیم جو ہمیں انگریزی ادب کی طویل نظموں میں ملتی ہے۔ اس ناول میں
پوری ایک کائنات تشکیل دی گئی ہے جس کے آسمان، زمین، ہوا اور پانی واقعات کے تنوع اور کردار کے جذبات سے ہم آہنگ ہے۔ اس رات کا منظر جب پانی برس رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، امراؤ بوا حسینی کی کوٹری میں اکیلی ہے اور گوہر مرزا اس سے گوہر عصمت چھین لیتا ہے۔ اس تیسرے پہر کا سما جب چوک کی عمارتیں شفق کی روشنی سے چمک جاتی ہیں اور امراؤ میلہ دیکھنے جاتی ہے، یا وہ بخشی کے تال کا سما جس کے بعد دلاور خان گرفتار ہوتا ہے، یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں ہر قدم پر شاعرانہ تاثرات ملتے ہیں۔ پورے ناول میں ایک شاعرانہ فضا دکھائی دیتی ہے۔ غرض رسوا کے ہاں جو فطرتی صلاحیتیں تھیں وہ انہوں نے کمال خوبصورتی سے اس ناول کے پلاٹ میں سمو دی ہیں۔ کردار نگاری۔ امرو جان ادا میں کرداروں کی تعمیل و تشکیل میں مرزا رسوا نے جو فنی مہارت بہم پہنچائی ہے، اسے دیکھ کر بے ساختہ ان کی قادر الکلامی کو داد دینا پڑتی ہے۔ مرکزی کرداروں کے علاوہ ضمنی کردار بھی اس خوبصورتی سے تراشے گئے ہیں کہ قصہ کے ارتقاء میں ان کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سرشار نے اپنے ناول فسانہ آزاد میں بے شمار کردار پیش کیے ہیں، لیکن ان کی کردار نگاری ربط و نظم سے آری ہے، جبکہ یہاں مرزا رسوا کا ہر کردار اپنی جگہ واضح، نمایاں اور سڈول دکھائی دیتا ہے۔ رسوا نے اس ناول میں پورے قصہ پر حاوی رہنے والے اہم کرداروں کے علاوہ وہ کردار جو ناول میں مختصر درانیاں لیے آتے ہیں اور اپنا کام کر کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، انہیں بھی اس خوبی و سلیقہ سے پیش کیا کہ ان کی فنی بصیرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں امرو جان کا باپ، اس کی والدہ دلاور خان، پیر بخش خانم، بوا حسینی، بیگا جان، خورشید، امیر جان وغیرہ کی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان کرداروں سے متعلق بیانات اگرچہ نہایت مختصر ہیں، لیکن اختصار کے باوجود ان کی انفرادیت پوری طرح اجاگر ہو گئی ہے اور وہ نمایاں ہو کر منظر عام پر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیر بخش اور دلاور خان دونوں بدماش اور غنڈے ہیں، لیکن اول الذکر امیرن کو بیچ کر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا اسے قتل کر کے پھینک دینے کے حق میں ہے۔ غرض اس ناول کا ادنا سے ادنا کردار بھی ناول کے ضروری عنصر یعنی نظریہ حیات کو واضح کرتا ہے اور کہانی کے ارتقاء میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ امرو جان کا کوئی کردار ایسا نہیں ملے گا جو افادیت سے تہی ہو اور محض برتی کا کردار ہو۔ منظر نگاری۔ ناول کی دلکشی میں منظر نگاری کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ امرو جان ادا میں مرزا رسوا نے منظر نگاری کے بہترین نمونے پیش کیے ہیں۔ ایک باکمال ناول نگار محض اشیاء اور مظاہر فطرت کی منظر کشی تک ہی خود کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ فرد کی داخلی کیفیات اور خارجی احوال کو بھی اس عمدگی سے بیان کرتا ہے کہ اس مخصوص عہد کے تمدن اور معاشرت کی ایک تصویر ہماری آنکھوں میں گھومنے لگتی ہے۔ جیسے کہ برسات کے دن ہے، آسمان پر گٹا چھائی ہوئی ہے، پانی تل دھار اوپر دھار برس رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، میں بوا حسینی کی کوٹری میں اکیلی پڑی ہوں۔ بوا حسینی خانم کے ساتھ حیدری کے گھر گئی ہوئی ہے، چراغ گل ہو گیا ہے اور اندھیری وہ کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجتا اور کمروں میں جشن ہو رہے ہیں، کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، کہیں کہہ کے اڑ رہے ہیں، ایک میں ہوں کہ اس اندھیری کوٹری میں اپنی تنہائی پر رو رہی ہوں۔